ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی ایک بیزی ڈے کی روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اصل میں کچھ تھوڑا سا گھر میں کچھ نیو ایڈیشن ہوا۔ ہمارے بیٹی کو اسٹڈی ٹیبل اور بک شیلف جو پورا ان کا اسٹڈی کے لیے ایک سیٹ اپ ہے وہ چاہیے تھا۔ مائنڈ میں کافی دیر سے تھا، بس ہم خود ہی اس کو ڈیلے کر رہے تھے کیونکہ بہت ساری ضروری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فائنلی پھر ابھی یہ دیکھ کے کہ نہیں اب تو اس کو کر دیا جائے، تو جناب یہ چیزیں ساری آئیکیا سے بیٹی نے خود ہی چوز کر کے آرڈر کی تھیں۔ تو پھر پلان یہی تھا کہ یہ آ جائیں گے جب تو ان کو خود سے اسمبل کریں گے۔ تو جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو کچن سے پھر ہوتی ہے چھٹی۔ کھانا باہر سے آرڈر ہوا اور باقی بس سب نے مل کے ہم لوگوں نے یہ چیزیں جو تھیں ان کو اسمبل کیا، اور یہ آپ دیکھتے جائیں اینڈ میں پھر مجھے ویڈیو میں آپ کو یہ سارا جو ہے وہ سیٹ اپ کیسا لگا ان کا، اس بارے میں کامنٹ ضرور کیجئے گا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سارا سیٹ اپ کیسا لگا۔ اور بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے یا جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہ ہے 3 ایسے وظائف، 3 ایسی چیزیں جن کا معمول ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ ایسے 3 وظیفے جن کے پڑھنے والا، جن پر مستقل عمل کرنے والا ہمیشہ ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمیں ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، اس میں ایسی ایک مستند چیز جو کہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں سکھائی ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جو ہے نا وظیفہ، کہنے کو وظیفہ کہہ رہی ہوں، بیسیکلی قرآن پاک کی ایک آیت ہی ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہیں، اور کیا ہی اچھے وہ کام بنانے والے یا کیا ہی اچھے کارساز ہیں۔ ہم حسبی اللہ پڑھتے رہیں یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں، تو اس کو اپنی ہر پریشانی میں دیکھیں، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اگر ہم اس کو صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا دل اس بات کی گواہی نہیں دے گا، تو پھر اس چیز میں تاثیر نہیں آئے گی۔ کوئی بھی چیز ہم پڑھیں تو جب تک ہمیں الفاظ کا معنی نہیں پتہ ہوگا نا، اور وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، تب تک تو وہ نہیں بات بنتی نا۔ ایک مثال دیتی ہوں، اگر کوئی پانی کسی کو چاہیے ہو اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے پانی پلا دیں، تو آپ اس کے کہنے کے طریقے سے، اس کے رویے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ضرورت تو ہے، پیاس تو اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو بہت شدت کی طلب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے کوئی ایسا شخص جو گرمی میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہو، یا جس کو واقعی پیاس بہت شدید لگی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں اس کے، کوئی ایسا شخص اگر آپ سے اس طریقے سے پانی مانگے کہ پلیز مجھے پانی دے دیں، یا اس کی جو شدت ہوگی نا، وہ آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ فوراً اس کو پانی پلائیں، جو ضروری کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے بھی پہلے اس کو پانی پلا دیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم مانگتے ہیں نا اللہ پاک سے، تو اگر تو ہم کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تک اس میں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے کتنی، ہمارے اندر اس چیز کی طلب کتنی ہے، یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے۔ دوسری چیز بھی قرآن پاک سے ہی ہے، وہ ہے استغفار۔ اور جو یونس علیہ السلام کی دعا جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، یہ تو بہت ایک اچھا استغفار ہے، تو اس کی کثرت کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کرنا۔ اتنے فضائل ہیں اس کے کہ جو بھی اس کو ہم جس کام کے لیے جس نیت سے بھی پڑھیں نا، وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ بس کرنا کیا ہے، یقین ہو اللہ کی ذات پہ، اور جو پڑھ رہے ہوں، جو مانگ رہے ہوں نا، اس میں طلب ہو۔ طلب کے بغیر جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے،
وہ ہے قرآن پاک کی وہ آیت جس کو ہم کسی بھی نقصان یا کسی غم کی خبر سننے پہ پڑھتے ہیں. میرا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ والی آیت ہے نا، آیت کا ایک پارٹ ہے یہ اصل میں سورہ بقرہ کی. تو اس میں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے نا، وہ فیلنگ نہیں آتی ہمیں. کسی کی جب وفات کا پتہ چلتا ہے، کسی نقصان کا پتہ چلتا ہے، ہم فوراً انا للہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کو فیل نہیں کرتے. جب اس کو فیل کر کے پڑھیں گے نا تو آپ یقین کریں اس کے پڑھنے والا نا مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. یہ بات آپ کو ایکسپلین کروں اس کا کیا مطلب ہے. مرنے سے پہلے مرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کو کسی کے کوئی رویے کی، کسی کے نقصان کی، کسی فائدے کی، کسی شہرت کی، پیسے کی، مال دولت، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. اگر ہم اس والی آیت کو سمجھ کے پڑھنے لگ جائیں نا تو یقین کریں ہم ایسے ہی بن جائیں گے کہ جیسے ہم مرنے سے پہلے مر گئے ہیں، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے چلے جانا ہے. تو اگر ہر وقت یہ بات مد نظر رہے، ہر وقت یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، تو آپ بتائیے بھلا کہ ہم اپنے اعمال میں کوئی گڑبڑ کریں گے؟ ہم تو ہر وقت اپنی اس سوچ میں، اس فکر میں رہیں گے کہ نہیں مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کب میرے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، پیغام آ جائے، مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو پھر یہ سوچ اگر ہوگی نا، یہ تب بنے گی جب ہم ان چیزوں کو سمجھ کے، ان کو دل میں محسوس کر کے، کیفیت ان کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہوگی، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں، مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں، لیکن بہترین جو وظیفے ہیں نا وہ وہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے ہمیں خود بتائے ہیں. کوشش کیا کیجئے کہ ایسی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا وظیفہ جس کے اوپر یہ بتایا جائے کہ آپ اس عمل کو کر لیں، لیکن وہ اگر کہیں پہ حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں اس کا حوالہ نہ ہو تو ہم اس پہ نہیں جائیں. کیونکہ جب ہمارے پاس ایک افضل چیز موجود ہے نا، خود اللہ پاک کی بتائی ہوئی چیزیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے ہم مسائل کا حل لے سکتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسری کسی طرف بھی جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہمارا دین تو ایسا ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے. اسی میں کامیابی ہے دونوں جہانوں کی. تو چلیے آج بس یہی ریمائنڈر تھا. تو یہ ہم نے نا وہ کمپلیٹ سارا کر لیا اور آپ نے فائنل اس کی لک دیکھ لی ہے. تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. نیکسٹ ڈے جو ہے وہ بس میں نے سمپل سا کھانا بنایا تھا. یہ جو بینز ہوتے ہیں، آلو اور بینز اور ساتھ بوائلڈ رائس. تو سادہ سا میرا بس نیکسٹ ڈے کا جو ہے وہ کھانا یہی تھا. تو اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو اگر اس پہ عمل کریں تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دیں اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا رکھیے گا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.